السلام علیکم بچوں، کیا حال ہے آپ کے؟ میں ناز آپ کے ساتھ ہوں اور آج میں آپ کو حدیث کے روز سے دجال کا حلیہ بتاتی ہوں کہ حدیث میں ہے کہ دجال ایک جوان مرد ہوگا، دراز قد اور ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور کانی آنکھ ایسی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہو، جبکہ اس کی ایک آنکھ خون آلود ہوگی۔ اس کا سینہ چوڑا اور ذرا سا اندر کی طرف دھسا ہوا ہوگا۔ دجال کی پیشانی چوڑی ہوگی اور دونوں آنکھوں کے درمیان کافر یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا، جسے صرف مسلمان ہی پڑھ سکے گا، چاہے اسے پڑھنا آتا ہو یا نہ ہو، لیکن جو اہل ایمان ہوں گے وہ اس کو پڑھ لیں گے۔ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کی بہت بری حالت ہوگی اور دنیا میں عام قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش اور زمین 1/3 پیداوار روک لے گی۔ دوسرے سال آسمان 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار۔ تیسرے سال آسمان ساری بارش اور زمین ساری پیداوار روک لے گی، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی، اور اس خشک سالی کی وجہ سے چوپائے ہلاک ہو جائیں گے اور فتنے اور فساد جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ دجال کے ساتھ 2 نہریں ہوں گی، ان میں سے ایک دیکھنے میں سفید پانی کی ہوگی اور دوسری دیکھنے میں بھڑکتی ہوئی آگ کی ہوگی، اور جو آگ کی ہوگی وہ دراصل جنت ہوگی، اور جو دیکھنے میں پانی کی نظر آ رہی ہوگی وہ دراصل جہنم ہوگی، اور وہ جو دیکھنے اور اس میں غوطہ لگا دے، وہ اپنا سر جھکا کر اس میں سے پیے گا، وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور دجال کی ایک آنکھ پہنچتی گئی ہوگی، اس پر موٹا ناخنا ہوگا، اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جس صرف مومن ہی پڑھ سکیں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ یوم الخلاص یا ما یوم الخلاص، کسی نے پوچھا یوم الخلاص کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال آئے گا اور احد پہاڑ پر چڑھے گا، پھر اپنے دوستوں سے کہے گا کیا اس سفید محل کو دیکھ رہے ہو؟ یہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد ہے۔ پھر مدینہ منورہ کی جانب آئے گا تو اس کے ہر راستے میں ایک فرشتہ ننگی تلوار لے کر کھڑا ہوگا، چنانچہ سنجات الجرف کی جانب آئے گا اور اپنے خیمے پر ضرب لگائے گا۔ پھر مدینہ منورہ کو 3 جھٹکے لگیں گے، جس کے نتیجے میں ہر منافق مرد اور عورت اور ہر فاسق مرد اور عورت مدینہ سے خوفزدہ ہو کر باہر نکل آئیں گے اور اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اسی دن کو یوم الخلاص یعنی چھٹکارے یا نجات کا دن کہتے ہیں۔ دجال کے ہاتھوں مرنے والے لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ نعیم بن حماد کی روایت ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ جو لوگ دجال کے یا اس کے لوگوں کے ہاتھوں شہید ہوں گے، ان کی قبریں تاریک اندھیری راتوں میں چمک رہی ہوں گی۔ ایک اور روایت ہے کہ ان کا شمار افضل ترین شہداء میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی ابتدا سے انتہا تک کے بارے میں امت کی رہنمائی فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ دجال 40 دن تک حکومت کر کے عیسیٰ ابن مریم کے ہاتھوں قتل ہوگا، اور مسلمانوں کے ہاں انہی کو مسیحی موعود کا درجہ حاصل ہے۔ وہ آخری بار اردن کے علاقے میں افیق نامی گھاٹی پر نمودار ہوگا۔ مسلمانوں اور دجالی لشکروں کے درمیان جنگ ہوگی، جس میں وہ 1/3 مسلمانوں کو شہید کر دے گا، 1/3 کو شکست دے کر بھگا دے گا، اور 1/3 مسلمان باقی چھوڑ دے گا۔ رات ہو جائے گی تو بعض مومنین سے کہیں گے کہ تمہیں اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اپنے شہید بھائیوں سے جا ملنے میں اب کس چیز کا انتظار ہے؟ جس کے پاس کھانے کو کوئی چیز زائد ہو وہ اپنے مسلمان بھائی کو دے دے، اور تو صبح فجر ہوتے ہی جلدی نماز پڑھ لینا، پھر دشمن سے جنگ پر روانہ ہو جانا۔ پس جب لوگ صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے نازل ہوں گے اور نماز فجر ان کے ساتھ ادا کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے میرے اور خدا کے دشمن کے دجال کے درمیان سے ہٹ جاؤ تاکہ وہ مجھے اچھی طرح سے دیکھ لے۔
حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی ایسا پگھلے گا جیسے دھوپ میں چکنائی پگھلتی ہے۔ عبداللہ بن عمر نے فرمایا ایسا گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، پس لوگوں کی ٹانگوں اور آنکھوں کے درمیان سے تاریکی ہٹ جائے گی، یعنی اتنی روشنی ہو جائے گی کہ لوگ ٹانگوں تک دیکھ سکیں گے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر ایک ذرہ ہوگی، بس لوگ ان سے پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں؟ وہ فرمائیں گے میں عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں اور اس کی پیدا کردہ جان اور اس کا کلمہ ہوں، یعنی باپ کے بغیر محض اس کے کن کہہ دینے سے میں پیدا ہو گیا تھا۔ دجال کی کچھ نشانیاں جو کہ صرف اہل عقل اور اہل ایمان ہی پہچان سکیں گے وہ یہ ہوں گی کہ وہ اپنے نہ ماننے والوں سے ان کا مال و متاع چھین لے گا، اپنے ماننے والوں کو دنیا کا ظاہری مال و متاع خوب دے گا، ایک نوجوان کو مار کر زندہ کر دے گا۔ دجال مادرزاد اندھے اور کوڑی کو تندرست اور مردے کو زندہ کر دے گا۔ اس کا قبضہ تمام زندگی بخش وسائل مثلاً پانی، آگ اور غذا پر ہوگا۔ اس کے پاس بے تحاشا دولت اور زمین کے خزانے ہوں گے۔ اس کی دسترس تمام قدرتی وسائل پر ہوگی مثلاً بارش، فصلیں، قحط اور خشک سالی وغیرہ۔ وہ زمین پر اس طرح چلے گا جیسے ہوا بادلوں کو اڑا کے لے جاتی ہے۔ اس کے گدھے سواری کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ وہ ایک نقلی جنت اور دوزخ اپنے ساتھ لائے گا۔ اس کی اعانت یعنی اس کی مدد جو ہے وہ شیاطین کریں گے۔ وہ مردہ لوگوں کی شکل میں بھی ظاہر ہوں گے اور لوگوں سے گفتگو کریں گے۔ وہ زندگی اور موت پر ظاہری طور پر قدرت رکھے گا، لیکن اگر وہ کسی مومن کو ایک دفعہ مارے گا اور پھر اس کو زندہ کرے گا تو وہ اس مومن کو دوبارہ نہیں مار سکے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم جب تک 30 کذاب ظاہر نہ ہوئے قیامت نہیں آئے گی۔ ان میں آخری کذاب کانا دجال ہوگا جس کی بائیں آنکھ ایک انصاری صحابی ابو یحییٰ کی آنکھ کی طرح ممسوح مٹی ہوئی ہوگی۔ جب وہ نکلے گا تو جلد ہی اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے گا۔ جو شخص اس پر ایمان لائے گا اور اس کی تصدیق اور اتباع کرے گا اس کا گزشتہ کوئی عمل اس سے فائدہ نہیں دے گا، اور جو لوگ اس کا انکار کریں گے، اس کی تکذیب کریں گے، اس سے کسی برائی یعنی ان کی کوئی غلطی ہو بھی جائے گی تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا۔ دجال حرم یعنی مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں اور بیت المقدس کے علاوہ ساری زمین پر مسلط ہوگا اور مومنین کو بیت المقدس میں محصور کر دے گا جو سخت پریشانی میں مبتلا ہوں گے۔ تب ان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور وہ اس کا کلا کما کریں گے، یعنی اس کو قتل کر دیں گے۔ پیارے بچوں، یہ دجال کی وہ ساری کیفیات ہیں جو ہمیں حدیث سے ملتی ہیں، اور میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آخر وہ کون سی صورت ہے کہ جس کو پڑھ کے کوئی بھی مومن جو اس صورت کو پڑھے گا تو وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ناز کو ابھی اجازت دیجیے اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔